تو بڑھتی جاؤ. یہ واقعہ حضرت صوبان رضی اللہ عنہ بیان فرما رہے تھے اور آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. آقا کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے. فرمایا صوبان ذرا اس واقعہ کو دوبارہ سنا. انہوں نے پھر واقعہ دہرایا. آقا تیسری بار پھر سنا. آقا ہم سب روتے ہیں کہ کیسے کوئی ظالم لوگ. عرض کی آقا ہم کس طرح کے ظلم کرنے والے لوگ تھے. آپ کی آمد نے، آپ کے ظہور نے اور آپ کے نور نے ہمیں روشنی بخشی ہے کہ ہمارے گھروں میں رونق آ گئی. اب ہم بچیوں کو زندہ کر کے ان کو دیکھتے ہیں، ان کی شادی میں شریک ہوتے ہیں اور ان کو تحفے تحائف دیتے ہیں اور دل خوش ہوتا ہے. اور عزیزان اکرامی، اسی نور کو اللہ رب العزت نے جب اس کائنات کی ہدایت پر سامان بنایا ہے اور پوری کائنات کو اللہ رب العزت نے یہ للکار کے کہا کہ لوگو یا ایھا الناس، اے لوگو. پھر یہاں پر کلمہ تاکید آتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا علیکم نورا مبینا. کیا لوگو، اب یہاں پر خطاب کسی ایک طبقے سے نہیں، کسی ایک خطے سے نہیں، کسی ایک خاندان سے نہیں، فقط یہ خطاب اہل مکہ سے نہیں. یہ خطاب پوری انسانی کے لیے ہے، ہر انسان کے لیے ہے. خواہ وہ مومن ہے، کافر ہے، مومن ہے، منافق ہے، مسلم ہے، کافر ہے، جو کوئی بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے. یہ خطاب حضور کی دعوت، امت دعوت کے لیے ہے اور امت اجابت کے لیے، سارے انسانوں کے لیے. کہا یا ایھا الناس، اے لوگوں، تم میرے محبوب پر ایمان لانا ہے. تم سے میری توحید کی دلیل پوچھو گے. تم پوچھو گے اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کون ہے، کوئی اس کی دلیل بتاؤ. تو میں ایسی دلیل دے رہا ہوں. کوئی ذات مصطفیٰ کی شکل میں اور محمد مصطفیٰ کی شکل میں نے اپنی توحید کی دلیل بنا کے بھیج دیا ہے. وہ سراپا معجزہ بنا کے بھیج دیا. میں نے انہیں سراپا معجزہ بنا کے بھیج دیا ہے. جاءکم برہان من ربکم، میں رب کی طرف سے تمہاری طرف اللہ کی توحید کی دلیل بن کے آ گیا. کیونکہ جب بھی کوئی شخص کسی نبی میں ایمان لاتا، ایمان لانے سے پہلے وہ معجزہ طلب کرتا. ہمیں یہ بات بتاؤ تو ہم ایمان لے آئیں گے، یہ کر کے دکھاؤ ایمان لے آئیں گے. وہ معجزے طلب کرتے تھے. اسی طرح ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بھی لوگ اللہ نے کہا تم لوگ معجزہ طلب کرو گے، تم لوگ میرے محبوب سے میرے بارے میں جب پوچھو گے تو میری توحید کی دلیل میرا مصطفیٰ ہے. میرا مصطفیٰ میری توحید کی دلیل ہے. جیسے کہ آقا نے وہ دلیل پیش کی، جس طرح کہ آقا نے جبل صغیر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو پکارا کہ لوگوں آؤ آؤ، میں تمہیں بڑی خاص بات بتانے والا ہوں. جب سارے اہل مکہ جمع ہو گئے تو اس وقت آقا نے فرمایا اے لوگوں اہل مکہ، تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں، مجھے جانتے ہو میں کون ہوں. تو سب نے یک زباں ہو کے کہا کہ آپ صادق الامین ہیں. آپ کیا ہیں؟ آپ نہیں بول رہے. مانا یہ کہ آپ میری بات کو سننے نہیں چاہتے. آپ صادق الامین ہیں. سب لوگوں نے اقرار کیا کہ آپ صادق الامین ہیں. تو فرمایا کیا تم اس بات کا پکی دل سے سچے دل سے اقرار کرتے ہو کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے کبھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا. آپ سے بڑھ کر ہمارے پورے مکہ میں کوئی نہ سچا ہے نہ کوئی دیانتدار ہے. آپ سب سے زیادہ سچے ہیں، سب سے زیادہ دیانتدار ہیں. تو یہ آقا نے اللہ کی توحید کی دلیل کے طور پر اپنی ذات کو پیش کیا. فرمایا اگر میں یہ کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے بہت بڑا لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا یقین کر لو گے؟ لوگوں کا کہ ہاں کیوں نہ یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے کبھی جھوٹ بولنا ہی نہیں.
یعنی دلیل جو تھی اللہ کی توحید کی دلیل آقا نے اپنے ذات کو پیش کیا ہے، اپنی ذات کو پیش کیا ہے۔ اسی اللہ فرمایا قد جاءکم من اللہ قد جاءکم برہان من ربکم، کیا لوگوں تمہاری طرف اللہ کی جانب سے، تمہارے رب کی جانب سے اس کی توحید کی دلیل آ گئی ہے۔ گویا کہ وہ سراپا معجزہ بن کے آ گیا ہے۔ باقی تمام انبیاء کو کسی کو ایک، کسی کو دو، کسی کو سب سے زیادہ جس کو دیے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو معجزات ملے ہیں، باقی تمام انبیاء سے زیادہ ان کو 9 معجزات ملے ہیں، 9 ان کو 9 ملے ہیں، سب کے عدد ہیں، سب کو معجزات عطا ہوئے ہیں، لیکن ذات مصطفیٰ کو عطا نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کے دے دیا، سراپا معجزہ بنا کے دے دیا ہے کہ کوئی جب معجزہ طلب کرے، جیسا معجزہ طلب کرے، نہ اجازت کی ضرورت ہے، نہ مراقبے کی ضرورت ہے، نہ انتظار کی ضرورت ہے۔ میرے محبوب جب چاہے جیسے چاہے وہ معجزہ انہیں دکھا دے، وہ بتلا دے، معجزہ انہیں بتا دے۔ میں بات کو بھی ختم کرنے والا ہوں اور کنکلوژن کی طرف آ رہا ہوں۔ تو اللہ رب العزت ذات مصطفیٰ کو سراپا معجزہ بنا کے بھیج دیا، اور وہ لوگ جن کو 1 2 3 معجزے ملے تھے، ان کی حالت یہ ہوئی، ان کی امت نے ان کی حالت کر دی کہ ان کی امتیں بہہ گئیں، ان کی امتوں نے ان کی مورتیاں تیار کر لی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو یہاں تک قرآن شہادت لاحق ہے، قرآن نے بتا دیا ہمیں کہ ان لوگوں نے ان کی مخالفت کی، اور یہاں تک جب حضرت مریم علیہ السلام کہ ہاں ان کی تولید ہوتی ہے، وہ پیدا ہوتے ہیں، تو مریم علیہ السلام جب اپنے بچے کو گھر لے کے آتی ہیں تو لوگوں نے کہا مریم تیری ماں باپ ایسے نہ تھے، تیرے خاندان والے ایسے نہیں ہیں، یہ بچہ کہاں سے لے کے آئی ہے، تیری تو شادی نہیں ہوئی۔ تو سیدہ مریم علیہ السلام کا حکم یہ تھا کہ کوئی بات تم نے نہیں کہنی، بچے کا اشارہ کرنا ہے۔ جب بچے کا اشارہ کیا گیا تو لوگ کہنے لگے ہمیں نادان جانتے ہو، ہم سے استہزاء کر رہی ہو، مذاق کر رہی ہو، یہ بچہ کیا جواب دے گا؟ جب بچے نے سنا کہ خاندان والے میری ماں کی تکذیب کر رہے ہیں تو فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، وجعلنی نبیا، اور نبی بن کر آیا، میں اللہ کا بندہ ہوں اور نبی بن کر آیا ہوں، وآتانی الکتاب، اور مجھے کتاب دی گئی، مجھے کتاب دی گئی ہے۔ جب ان کی امت نے کچھ عرصہ گزر جانے کے بعد، 100 200 سال گزرنے کے بعد دیکھا کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کا نہ والد تھا، ان کی ماں کی شادی نہیں ہوئی، ان کا والد کوئی نہیں تھا، اور وہ بلا والد پیدا ہوئے ہیں، موت کی ولادت معجزہ ہے، تو انہوں نے کہا والد تو ہر ایک کا ہوتا ہے، مانا یہ ہوا تو ان کا والد ان کا رب تھا، تو اللہ ان کا والد ہے، تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کر شرک کر دیا، مشرک ہو گئے۔ اور کسی طبقے نے کہا نہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ خود اللہ ہے، اور کسی نے یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ بھی نہیں ہے، اللہ ان کے اندر لانے، ان کے اندر حضور کیا ہوا ہے، اللہ ان کے اندر داخل ہے، جہاں تک کہہ دیا تو ان کی امت بہہ گئی۔ تو دوستان محترم، جب یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ان کی امتیں بہنا شروع ہو گئی، ان کی امتیں اپنے انبیاء کے معجزات دیکھ کر بہہ گئی، وہ نبی جس کی ذات میں سراپا معجزہ ہے، جس کی ذات میں اتنے معجزات ہوں، وہ اشارہ کرے چاند کو ٹکڑے ہو جائے، اشارہ کرے سورج پلٹ آئے، ہاتھ سے اشارہ کرے درخت زمین کو چیر کر چلے آئے، اور ان کے ہاتھ سے چشمے بہ جائیں، اور ان کے آنکھ کا یہ نظارہ ہے کہ تحت سرا میں دیکھے کہ موسیٰ کی دور میں نماز پڑھ رہے ہیں، اتنے معجزات ان سے رونما ہوں، تو اس ذات کے بارے میں کوئی یہ نہ خیال کرے کہ اللہ ہی کی شکل میں آ گیا ہے۔ یہ اس خیال کو رد کرنے کے لیے علماء اہل سنت نے اور اولیاء امت نے یہ ماننا جاری کیا کہ لوگوں اپنے نبی کا میلاد منایا کرو، اپنے نبی کا میلاد منایا کرو،
نبی وہ ہے جس کی ولادت ہوئی ہے، اور نبی وہ ہے جو پیدا ہوا ہے، نبی وہ ہے جس کے باپ کا نام عبداللہ ہے، نبی وہ ہے جس کی ماں کا نام آمنہ ہے، نبی پیدا ہوا ہے، اللہ خالق ہے، نبی مخلوق ہے۔ یہ میلاد منایا کرو تاکہ کبھی شرک کا شائبہ نہ رہے۔ گویا کہ میلاد مصطفیٰ منانا یہ شرک کا توڑ ہے، یہ شرک کا جوڑ نہیں، شرک کا توڑ ہے۔ نادان لوگ، جاہل لوگ، بے علم لوگ یہ کہتے ہیں کہ میلاد شرک ہے، میلاد شرک کا توڑ ہے، یہ شرک سے جوڑ نہیں ہے۔ میلاد کا معنی کیا ہے؟ جو پیدا ہوا ہے، اور نہ کی صفت ہے لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، وہ نہ اس کو کسی نے جنا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اس کی تعریف تو یہ ہے۔ تم کیسے کہہ سکتے ہو یہ شرک ہو گیا؟ یہ شرک نہیں، میلاد منانا یہ شرک کا توڑ ہے۔ کیا ہے؟ سب بولو، یہ شرک کا توڑ ہے، یہ شرک سے جوڑ نہیں، شرک کا توڑ ہے۔ اسی لیے گھر گھر میلاد منا کر اللہ کے اس احسان کا ہم بدلہ تو نہیں چکا سکتے، جس طرح اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ میں نے اپنا محبوب دے کر اے ایمان والو تم پر احسان عظیم کیا۔ اس کے احسان کا ہم بدلہ تو نہیں دے سکتے، لیکن اس کے احسان کو تسلیم کرتے ہوئے گھر گھر میلاد کریں، ذکر مصطفیٰ کریں، تو اس کے احسان کو تسلیم کرنے کا ظاہر ہو جائے۔ اسی لیے میلاد منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں استقامت نصیب فرمائے، عقیدے میں پختگی عطا فرمائے، اور ذات مصطفیٰ سے سچی اور پکی عملی محبت عطا فرمائے۔ آخر رب العالمین، جزاکم اللہ خیر۔ اب میرا خیال ہے صاحب السلام پڑھتے ہیں اور دعا